یہ اب آپ کو اس کو بتاؤں 786 کی 7 + 8 + 6 یہ جمع کریں ذرا اس کو. یہ 8 اور 6 14 5 اور 7 7 4 11 اور 1 12. اللہ کے عدد کتنے؟ 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انرجی کتنی ہے؟ 786 12. دس از ناٹ دا کو انسیڈنس. یہ اس لیے 786 ہے. یہ جو احمد البونی ہے اس کو آپ عام سے آدمی سمجھتے ہیں. یہ جو 786 کی تکتیب نکالی ہے اس نے اللہ کے نام کے ساتھ اس کی سیگمنٹیشن کے ساتھ نکالی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خود کہتے ہیں کہ 786 مرتبہ اگر آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں اور اس کو جو ہے وہ 1 سال 12 مہینے پڑھ لیں تو آپ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں کر سکتے. دنیا کا کوئی کام. لیکن پھر وہی کہ آپ کے پاس تلوار تو ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے. یہی انرجی آپ کے گلے پڑ جائے گی, آپ سنبھال کیسے سکیں گے. پھر اس کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ جی دنیا کی جو مخلوقات ہیں ان سے کیسے مدد لینی ہے. اب ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جی جن قابو کر لیں. جن قابو کر کے کرنا کیا؟ ہاں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جنات سے دوستی کیسے کرتے ہیں. دوستی کیسے کرنی ہے. دیکھو ہم نے بک آف اینوک میں کہا تھا نا, اوریل وہ ایک فرشتہ تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے وہ گائیڈنس دیتا تھا, ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری جب ہو گئی تھی تو ان کو شفا کے لیے دعائی کس نے بتائی تھی؟ اللہ چاہتا تو خود بتا سکتا تھا. ایک فرشتہ آیا تھا نا, اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا تھا. ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو اس نے کہا تھا نا کہ آپ یہ والا کام کر لیں, ایسے پانی میں یہ نہا لیں, آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی. فرشتے دوائیاں بھی تو بتاتے ہیں. حضرت میاں میر صاحب کا واقعہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئے تھے تو آپ کے ایک مرید نے جو ہے اس وقت کسی فرشتے سے دوائی پوچھی تھی. تو یہ تو بیٹا یہ آپ فرشتوں سے جنات سے دوائی علاج پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ انٹریکشن ہے. لیکن اس بات کو سمجھیے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, یہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. آپ نے ان کو قابو کر کے اپنا وہ ٹیکا جما کے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق تو اللہ کی مخلوق, اللہ کو تو اس مخلوق سے بھی محبت ہے, آپ کو بہت ہے سکے. تو جب آپ اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں نا, چاہے کسی پہ بھی کریں, آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بالکل سچی بات کہی. تو جنات سے دوستی کرنے کے طریقے ہیں اس میں. اب لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہوئے ہے تو کوئی جنات اور یہ تو ہے, یہ تو جنات کو قابو کرنے کا طریقہ اور یہ اور وہ, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی آپ سمجھیں کہ یہ اس کتاب کا جو مین ایجنڈا ہے نا وہ اللہ کی قربت ہے. اس کتاب کا مین ایجنڈا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جن قابو کرنے ہیں, آپ نے جو ہے وہ پڑھائیاں کرنی ہیں, آپ نے ورد وظیفے کرنی ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے 99 نام جیسے میں نے آپ کو کہا اس کے اوپر اسماء الحسنیٰ کے اوپر بہت کام ہے. اور اس بک میں خاص وظائف بھی بتائے گئے ہیں, بہت وظائف بتائے گئے ہیں, بہت کچھ ہے. لیکن آپ نے اس میں سے چننا کیا ہے. اب آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ سیگریگیٹ کر سکیں کہ یہ احمد البونی کا ہے اور یہ کسی شیطانی طاقت نے لکھا. کیونکہ 300-400 سال جب یہ کتاب غائب رہی, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ہوتا بھی یہی رہا ہے نا کہ کچھ جو لوگ دین کے یا کچھ جو مذہب کے لوگ ہوتے تھے ان کو جو چیز سوٹ نہیں کرتی تھی وہ غائب کر دی جاتی تھی یا اس میں پابندی لگ جاتی تھی. جیسے بہت لمبا عرصہ پریس کے اوپر پابندی رہی. پریس کو جو ہے وہ شیطانی مشین کہتے تھے. اس کے چکر میں ترکی کے سلطان بھی قتل ہوئے 2 کہ جی انہوں نے پریس پہ کتاب چھاپ دی تھی. پھر اسی طرح یہ لاؤڈ سپیکر کو کہتے تھے کہ جی یہ شیطانی آواز ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی نا تو ہم پھر اس کو اتنا براڈر پرسپیکٹو میں, اور یہ آج بھی ہوتا ہے. یعنی وہ میں نے کہا نا آدھ پارٹ جو ہے نا وہ خطرناک ہو جاتے ہیں, زیادہ خطرناک ہے. اور یہ جو ہے ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر علی شریعتی کا. علی شریعتی بہت بڑے آدمی ہیں, بہت ہی بڑے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیوکر ذہنیت کے لوگ, اب وہ فارسی کا انہوں نے جو جملہ اس کا ترجمہ میں اس طرح تو نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے کہا جی میڈیوکر متوسط ذہن کے لوگ جب حکم کی منزل پہ پہنچتے ہیں نا تو یہ ظالم ہو جاتے ہیں. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ متوسط ذہنیت کا ہے, جب وہ ایسے لیول پہ آ گیا کہ لوگ اس کو ماننا شروع ہو گئے ہیں تو وہ پھر یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے ہی آتا ہے. پھر وہ اپنے سے جو لرنڈ آدمی ہوتا ہے اس کو مارنے کی, اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں یہ مجھے ٹکر نہ دے, کہیں یہ میرا علم کی جو کلی نہ وہ نہ کھل جائے. اس طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے پھر یہ چیزیں کی
اور پھر دین میں اور بہت ساری چیزوں میں دباؤ آیا، جس کی وجہ سے ہماری شریعت کے اندر بھی فرقے بنے اور فرقوں کے اندر بہت کچھ نکلا. ٹھیک ہے، میں بالکل سیدھی سیدھی باتیں کرنے کا آتی ہوں. لیکن شمس المعارف جو ہے وہ چونکہ ایسا کمال کا آدمی ہے، یعنی اس نے اللہ کے اسماء کی، العلیم کے بارے میں، القدوس کے بارے میں، الوہاب کے بارے میں جتنی زبردست ریسرچ جو ہے یہ احمد بن علی البونی کی ہے. آپ کی سوچ ہے، یہ اتنا کمال کا آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی متنازعہ کتاب ہے. اس کے بارے ٹل ڈیٹ لیکن اب یہ بک ایزیلی مل جاتی ہے انٹرنیٹ پہ، جدید بیٹا دور ہے. آج کل دیکھو اس میں ایک بھی چیز ہے، بہت مل جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا میں پڑھی بھی بہت جاتی ہے، لیکن اس کی اتھینٹکیسی، اس پہ تو سوال ہے، اتھینٹکیسی اس پہ تو آج بھی سوال ہے. پھر دیکھو میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، میں نے نہ اس کے تعویذات کو پڑھا. جب آپ نے بک پڑھی تو آپ کو سب سے ویئرڈ چیز کیا لگی اس بک میں؟ میں نے آپ کو کہا مجھے بندے مارنے کے بھی اس میں جب چیزیں نظر آئیں، مجھے یہ بھی نظر آیا کہ آپ جو ہے وہ اندھیرے کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو میں نے تو اس طرف گیا ہی نہیں. دیکھو نا، میں نہ تعویذات کا آدمی ہوں، میرے لیے اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ میں نے تعویذ لکھنے ہیں، نہ میں نے جن پکڑنے ہیں، نہ میرا کوئی شوق ہے. میرا شوق ہے الفا نومیرکس، میرا شوق ہے قرآن پاک کی انرجی، میرا شوق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انرجی، اسماء الحسنیٰ کی انرجی. میرا شوق ہے الکیمی، انسان کو اللہ کے قریب کیسے کرنا ہے، اسپرچول اویکننگ. میں نے اس کو پڑھا، مجھے بہت مزہ آیا، یہ بہت شاندار کتاب ہے. لیکن اگر آپ اس کے کچھ حصوں کو پڑھیں گے تو یہ نقصان بھی کریں گے، بالکل یہ ممنوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے جنہوں نے اس کو ممنوع کیا ہے وہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ریزنس تو ہوگی. اب ایک اور چیز ہے کہ جب یہ کتاب تھی عربی میں تو اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے، اردو میں، انگریزی میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس کا جو رائٹر کا ذہن ہوتا ہے اس کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نہیں کر سکتے نا، بالکل بھی نہیں کر سکتے. اب یہ جو ہے یہ چونکہ اس کی میں نے عرض کیا کہ ان کی گرپ بہت تھی، بہت سارے علوم کے اوپر ان کی گرپ تھی، علم سات کے اوپر، علم الوان کے اوپر، کلر تھیراپیز کے اوپر. اب لوگوں نے جو ہے نا وہ اس طرح کے جی فلاں کلر میں فلاں جگہ پہ فلاں تعویذ اس جو ہے وہ روشنائی سے لکھنا ہے، اس سے لکھنا ہے، کوئی لال سے، کوئی نیلے سے، کوئی اس کے. پھر یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے خوشبو کا کانسیپٹ دیا، فریگرنسز کا، کہ کون سی پڑھائی کے دوران کون سی خوشبو لگانی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوں گی، یعنی بخور کا، خوشبو کا. یہ وہ آدمی ہے. اب لوگوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. یہ مطلب اتنا بڑا آدمی ہے جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی اس کتاب کا، کہ یہ کہ اتنی بڑی کتاب ہے، یہ کیسے یہ. پھر وہی ہے کہ انہوں نے خود بھی تو پابندی لگائی ہے کہ یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ کسی کو دینی نہیں ہے، یہ کتاب کسی کے لیے نہیں ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے. یعنی بعض اوقات جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا یہ بھی امانت ہوتے ہیں. تو بعض اوقات 10 لاکھ میں سے جو ہے وہ 9,99,000 کو سمجھ نہیں آتے، اور بعض اوقات 50,000 میں سے 49,990 کو سمجھ آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ قدرت کا کام ہے، جس کے لیے ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ کتاب ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ کتاب جو ہے نا یہ ان کے لیے ہے کہ جن کا حصہ ان کے اندر ہے. اور پھر یہ ساری کتاب بھی ہر بندے کے لیے نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ کسی کے لیے، کچھ کسی کے لیے، کچھ کسی کے لیے بینیفٹ. سب کے لیے یہ ساری کی ساری کتاب بھی بینیفٹ نہیں. میں اس لیے یہ نوٹس بنا کے رہتا ہوں اس کتاب میں، یا میں نے بک آف اینوک میں نوٹس رکھے تھے، کیونکہ میں جو چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ چونکہ بڑی سینسٹیو چیزیں، اس میں وہ اپنی رائے یا اس طرح دے نہیں سکتا. میں اس پہ جو ہے نا وہ کام کرتا ہوں کہ جو مجھے سمجھ آتا ہے، یا پھر میں اس کی بھی سیگریگیشن کرتا ہوں کہ اس میں سے یہ بات کرنے والی ہے، یہ نہیں کرنے والی. بہت بہترین. اب یہ ڈائمینشنز جو ہیں، یہ 14 ڈائمینشنز، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. قرآن پاک میں تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں انہی کے جیسی، جس پہ اللہ کا فضل پہم ہر وقت نازل ہوتا رہتا ہے. اب اس کا مطلب تھا کہ پیرلل ورلڈ کا سسٹم تو قرآن پاک میں اللہ نے بہت پہلے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ پیرلل ورلڈز ہیں. اب اس وقت اگر کسی کو کہا جاتا کہ یہ پیرلل ورلڈز ہیں تو لوگوں کو سمجھ آتی نہیں، آ سکتی. آج بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایسے ہی ہے. تبھی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین نے کہا تھا کہ جو ہے وہ
تمہیں یہ جو چیزیں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ یہی کتاب ہے جس کو چاہتی ہے ہدایت دیتی ہے, جس کو چاہتی ہے گمراہ کر دیتی ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ سورہ اس کی جو آیت سنائی ہے وَسَنَزِيدَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کہ ظالم اسی سے اپنا نقصان بڑھاتے ہیں. ایک آتش پرست ہے, تو سمجھے, یہ میں صرف مثال کے طور پہ 1000 سال آگ کی عبادت کرتا رہا ہے اور 1000 سال کے بعد اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور آگ میں گر جاتا ہے. آگ اس کا لحاظ کرے گی کہ یہ 1000 سال سے میری پوجا کرتا رہا ہے اور میں اس کو نہ جلاؤں؟ آگ تو جلائے گی. تو بس آپ انرجیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو انرجیز آپ کی نہیں ہے, وہ آپ کو الٹا کے رکھ دیں گی. جسٹیفائڈ. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. اس لیے یہ کتاب ہر بندے کی نہیں ہے. اب یہ ڈائمینشنز کی طرف جانا چاہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس سے, جن کے بارے میں مفسر قرآن جن کو رسول اللہ نے کہا تھا, یہ 2 بندے ہیں جن دونوں کا نام عبداللہ ہے, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مفسر ہیں. ایک عبداللہ ابن مسعود ہے اور ایک عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہا تھا کہ اگر قرآن کے بارے میں کسی اشباع کا شکار ہو جاؤ, قرآن کے بارے میں کسی شبے کا شکار ہو جاؤ, عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لیا کرو. اور دوسرا جن کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ قرآن کی تفسیر بیان کیا کرو, وہ عبداللہ ابن عباس ہے. تو عبداللہ ابن عباس کے بارے میں جب یہ تھا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ 14 ڈائمینشنز کی بات بتائیں. تو فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں تم کافر ہو جاؤ گے. یہ والی وہ بات. ٹھیک ہے, تو اگر اس وقت وہ 14 ڈائمینشنز کا بتاتے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تو کافر ہو نہ جاتے. کرکس یہ تھا ساری بات. ٹھیک ہے, اب ہم فرض کیا کسی بندے کو کوئی بات کرتے ہیں کہ یار یہ ایسی چیز ہے, یہ قرآن پاک کی انرجی سے یہ ہے, تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہے, تو ہے ہی نہیں. آپ کس کا انکار کریں؟ اللہ کی بات کا. بتائی ہوئی چیزیں. میرا یا کسی کا کہنا تو میٹر ہی نہیں کرتا, ہماری اوقات حیثیت کیا ہے. نام تو اس کا ہے, خالق تو وہ ہے, کارساز تو وہ ہے, توفیق دی ہے اس نے, اس قابل کیا ہے اس نے کہ اس کے بنائے ہوئے علم کی ہم کوئی تھوڑی بہت اپنی ظرف کے مطابق کوئی توجیہ پیش کر سکے. ہمارا تو ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, قرآن پاک کے بالکل آغاز پہ لکھا ہوا لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر کسی کو قرآن پاک کی چیزوں کے اوپر شبہ ہونا شروع ہو جائے, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, تو اس کا ایمان کہاں کھڑا ہے. بس یہی ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے.